محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کروڑوں پیدا کر ڈالے۔ تقویۃ الایمان۔ یہ وہی کتاب ہے تقویۃ الایمان جو جاری ہے۔ یہ جو آپ نے دوسرا ابھی حوالہ پوچھا ہے یہ ہے صفحہ نمبر 30۔ وہ کہتے ہیں اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ یعنی یہ دیکھ لیں ان کی اپنا حوالہ ہے، ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر ڈالے۔ یعنی واضح طور پر ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت، کوئی عظمت، کوئی فضیلت، مرتبت نہیں، اور وہ محمد صرف لکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی القاب بھی نہیں لکھے۔ تو ان کا یہ کہنا پیدا کر ڈالے تو وہاں جو ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین قرآن میں ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، تو اگر کروڑوں پیدا ہو گئے تو کیا وہ سارے خاتم النبیین ہوں گے؟ یعنی عجیب سی بات ہے، قرآن کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ تو صاف لکھا ہے، یعنی اس کا بھی حوالہ یہ دیکھ لیں کہ ان کی اصل کتاب میں وہ عبارت موجود ہے۔ جی اگلا حوالہ عبارت نمبر 12۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ کتاب تقویۃ الایمان، صفحہ 59۔ یہ وہی کتاب ہے تقویۃ الایمان، یہ اس کے صفحہ نمبر 59 میں ہے۔ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ مٹی میں ملنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ جو لکھا ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لائق ہے؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے، اگر مجھے مثال دینے کی اجازت ہو سمجھانے کے لیے، تو مٹی میں ملنے والا، مٹی سے ملنے والا، سے اور میں کا فرق میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ پتہ چل جائے انہوں نے کتنی گستاخی کی۔ یہ کہوں کہ اسماعیل دہلوی سے چھڑی گم ہو گئی اور یہ کہوں کہ اسماعیل دہلوی میں چھڑی گم ہو گئی تو ان کو شاید فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے کیسی بات لکھی ہے۔ یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا، جبکہ خود نبی پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا۔ نبی زندہ ہوتے ہیں، شہداء کو مردہ کہنا، مردہ سمجھنا قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ تو جس کا کلمہ پڑھنے والے اتنی شان رکھتے ہیں، خود وہ نبی کتنی شان رکھتا ہوگا، لیکن ان کو نہیں معلوم، انہوں نے یہ جملہ لکھا، یہ بھی اصل کتاب سے پیش کر دیا۔ جی نمبر 13۔ نبی رسول سب ناکارہ ہیں، معاذ اللہ۔ کتاب تقویۃ الایمان، صفحہ 29۔ یہ اسی کتاب کے صفحہ 29 پر، یہ وہی تقویۃ الایمان ہے، اسی کتاب کے صفحہ 29 پر لکھتے ہیں، یعنی اللہ سے زبردست کے ہوتے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا نہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ محض بے انصافی ہے کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارے لوگوں کو ثابت کیجئے۔ ایسے بڑے شخص کس کو لکھا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ شخص کہا اللہ کو، بڑے شخص کہا، اور پھر ناکارے کہا۔ یعنی کن کو ناکارے کہا؟ نبیوں، ولیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کو، تمام اولیاء کو ناکارہ کہا۔ یہ الفاظ بھی موجود ہیں اسی کتاب میں، یہ لکھے ہیں۔ جی عبارت نمبر 14۔ نبی کا ہر جھوٹ سے پاک اور معصوم ہونا ضروری نہیں۔ کتاب تصفیۃ العقائد، صفحہ 25۔ یہ کتاب تصفیۃ العقائد
لکھنے والے محمد قاسم نانوتوی. سید احمد مالک کتب خانہ اعزازیہ دیوبند نے کتب خانہ اعزازیہ دیوبند سے اس کو شائع کیا ہے. اس کا صفحہ نمبر 25. یہ جملہ لکھتے ہیں، ان کا اصل جملہ یہ ہے: بالجملہ علی العموم کذب کو منافی شان نبوت بہیمانی سمجھنا کہ یہ معصیت ہے، اور انبیاء علیہ السلام معاصی سے معصوم ہیں، خالی غلطی سے نہیں. یعنی انبیاء کو معصوم سمجھنا، ایسا سمجھنا غلطی سے خالی نہیں. کیا مطلب؟ یہ سخت غلطی ہے کہ نبیوں کو معصوم سمجھا جائے. اندازہ کر لیجئے کہ نبیوں کو معصوم مانا جاتا ہے، یہ ہمارے عقیدے میں ہے. وہ انبیاء کی عصمت کا صاف انکار ہے. یہ جملہ موجود ہے. عبارت نمبر 15. نبی کی تعریف صرف بشر کی سی کرو بلکہ اس میں بھی اختصار کرو. کتاب تقویت الایمان. یہ وہی کتاب تقویت الایمان ہے. اس کے صفحہ 61 پر لکھتے ہیں، پہلے پیغمبر خدا کے پاس جانے کا ذکر کہتے ہیں، یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو، اور جو بشر کی سی تعریف ہو سو ہی کرو، سو ان میں بھی اختصار ہی کرو. یعنی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مسئلہ ہو تو تعریف کرتے ہوئے بشر کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی اختصار کرو. اب اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا، اب اس کو اگر مان لیا جائے اور یہی ان کا اصول ہے تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کی تعریف میں کیوں صفوں کے صفحے لکھ دیے گئے، کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئیں؟ نبی کی تعریف کا مسئلہ ہے تو بشر کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی اختصار کرو. اختصار کا مطلب یہ کہ بہت تھوڑی سی کرو، اتنی نہ کرو کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ یہ مختصر نہیں بلکہ زیادہ ہے. تو خود ان کے لیے تو یہ حکم، اور ان کا نام لکھا جائے تو پہلے 6 سطریں القاب کی لکھی جائیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کے لیے صرف محمد لکھتے ہیں. معاذ اللہ، یہ لوگ وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے میں ان کو اتنا بھی خیال نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں بشر کی سی تعریف کرو. تو یہ حوالہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. حوالہ نمبر 16. عبارت یہ ہے: بڑے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹے یعنی باقی سب بندے بے خبر اور نادان ہیں. کتاب تقویت الایمان، صفحہ 24. یہ بھی وہی کتاب تقویت الایمان، اس کے صفحہ نمبر 24 لیجئے جی. یہ عبارت دیکھیے: سب بندے بڑے اور چھوٹے. پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ نبی کو بڑائی مل گئی تو وہ بڑے ہو گئے، اور ہم نہیں ملی، ہم چھوٹے ہو گئے. سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں، عاجز اور بے اختیار. اور یہ صاف طور پر انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے بزرگوں کو برابر، یا اب دیکھیں ان کے ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ سب ان باتوں میں بھی سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے یکساں بے خبر ہیں اور نادان. یعنی صاف طور پر انکار کر رہے ہیں کہ نبی یا غیر نبی، جو نبی ہے ان کو بڑا کہا، جو نبی نہیں ہے ان کو چھوٹا کہا. پہلے تو کہا کہ برابر عاجز اور بے اختیار، یعنی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. دوسری جگہ یہ کہا کہ یکساں بے خبر، جیسے چھوٹے بے خبر ہیں ویسے ہی بڑے بے خبر ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جتنا اللہ کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں تم نہیں ڈرتے. اور اس کے علاوہ قرآن نے ان کی فضیلت کی گواہی دی، اور ان کے علم کے بارے میں قدرت نے گواہی دی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، یعنی واضح طور پر کہ اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا. اور یہاں وہ کہتے ہیں یکساں بے خبر ہیں.